الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. آج 9 ذی الحجہ ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. آج کے دن قرآن عظیم کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی. قرآن آج مکمل ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے دوران تھے اور عرفہ کا دن تھا، اور اتفاق ایسے کہ عرفہ کا دن وہ بھی جمعہ کا ہی تھا. جیسے آج ہم یوم عرفہ جمعہ کے دن منا رہے ہیں، یہ حسین مناسبت جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حج کے ساتھ بھی تھی. حضور نے جو حج فرمایا وہ عرفہ کا دن جمعہ کا تھا، اور یہ آیت نازل ہوئی اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. آج کے دن کفار و مشرکین کافر مایوس ہو گئے، تمہارا دین جو غالب آنے والا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تخشوهم واخشونی، اور تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا. اس طرح کی بات کسی بھی دینی کتاب میں پہلے کی نہیں آئی. یہودیوں کے بڑے بڑے عالم یہ کہتے تھے کہ اگر ایسی آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے، جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، تمہارا دین مکمل ہو گیا. اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی اس دین کے اندر کہ کوئی اور نبی آئے گا اور اس کو کمپلیٹ کرے گا. پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، ان کی شریعتیں ان کے زمانے کے لیے خاص تھیں. ان کے کچھ امتی تھے، کچھ علاقے تھے، وہاں تک کے لیے ان کی شریعت تھی، ان کے قانون تھے، ان کے لا تھے. جو کتاب تورات اتری وہ موسیٰ علیہ السلام پر، ان کا زمانہ خاص تھا. داؤد علیہ السلام پر زبور شریف، وہ بھی زمانہ خاص تھا، محدود لوگ تھے، سب کے اوپر نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، جس کو بائبل کہتے ہیں. یہ ان کے زمانے کے لیے خاص تھی، ایک علاقے کے لیے بھی خاص رہی. جہاں جہاں تک وہ لوگوں کا اس کا پیغام پہنچتا رہا ان لوگوں کے لیے تھی. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، نبی بھی آخری اور کتاب بھی آخری. اس کے بعد کتاب تو کیا، اب کوئی آیت بھی قیامت تک نہیں آنے والی، کسی پر کوئی آیت نہیں آنے والی. یہ کتاب مکمل ہوئی. لیکن قرآن پاک کے اترنے کا بھی جو انداز ہے، وہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پوری کتاب نہیں اتاری گئی. تقریباً 23 سال لگے. کبھی ایک آیت آتی، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں. موقع کے اعتبار سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر اترتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، جس کو کہتے ہیں وحی اترنا، وحی کا اترنا. یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا جو پروسیس ہے وہ 23 سال لگ گئے، 23 ایئرز. اور 23 سال کے بعد قرآن کمپلیٹ ہوا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 سال کی تھی، اس وقت قرآن اترنا شروع ہوا. جب آپ کی عمر مبارکہ 63 سال کی ہوئی
تو قرآن کمپلیٹ ہوا. اور کمپلیٹ کس دن ہوا؟ یوم عرفہ جمعہ کے دن، جو آج کا دن تھا. قرآن مکمل ہو گیا. اور آخری آیت یہ نازل ہوئی، آخری آیت یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا. ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ عرفہ کا دن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تھا، روایت میں ہے تقریباً 1,20,000 کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ حج کر رہے تھے. ایک بہت بڑا مجمع، اس زمانے میں 1,20,000 لوگوں کا جمع ہونا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ ہر علاقے کے لوگ شامل ہوئے اور صحابہ وہاں پر موجود تھے. اور حضور نے ایک دستور عطا کیا، ایک قانون عطا کیا جو آپ کا آخری خطبہ ہے، وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے. حضور نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، جس میں زندگی گزارنے کے ایسے اصول جو اس سے پہلے کسی نے دیے نہیں تھے، وہ سب کے لیے فٹ بیٹھتے ہیں آج بھی. حضور نے فرمایا تھا عورتوں کے حقوق پر، بچوں کے حقوق پر، بوڑھوں کے ساتھ معاملات پر، غلاموں کے ساتھ سلوک پر، سود کی حرمت پر، بہت ساری یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ایک خطبہ تھا حضور کا آخری خطبہ. جب حضور نے یہ خطبہ دیا اور ساری باتیں بیان کی تو صحابہ تو خوش تھے اس آیت کے اترنے کے بعد کہ کمپلیٹ ہو گیا قرآن، ہمارا دین مکمل ہو گیا آج. ایسا نہیں کہ ابھی اور کوئی حکم آنے والا ہے، جو آنا تھا ہو گیا. تو صحابہ خوش تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. ایک کنارے پر آپ جا کر کے رو رہے تھے. صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آج تو ہمارا دین کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا اور قرآن مکمل ہوا ہے، تو آپ کو رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا دین تو مکمل ہوا، قرآن بھی کمپلیٹ ہوا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اب حضور پاک کی زندگی کا بھی جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا، اب حضور ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. شاید حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد زیادہ ہمارے درمیان نہ رہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. رسول اپنا پیغام پہنچانے کے بعد پھر اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے. یہ بہت گہری سوچ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ہوا بھی یہ کہ اس حج کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے اور صرف 2 مہینے کے بعد حضور پاک کا وصال ہوا. اپنے حج کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مہینے تک مدینہ میں رہے، اس کے بعد آپ رحلت فرما گئے. آج بتانا یہ ہے کہ یہ دن ایسا ہے عرفہ کا جو ہیبت طاری کرتا ہے. قرآن کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اس دین کا، جو کرنا تھا سب کر کے دیکھ لیں. آج کے دور میں آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے دین کا فیوچر کیا ہے، دین اسلام کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی فکر کی بات نہیں. قرآن پاک 1400 سال پہلے یہ بیان کر رہا ہے کافر مایوس ہو چکے، کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اور پھر رب تعالیٰ اس کے فوراً بعد فرماتا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، تم ان سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو. اللہ اس دین کا حافظ اور ناصر و مددگار ہے. ہم جیسے بہت آئیں گے جائیں گے اور دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے بھی بہت سے آئیں گے اور جائیں گے، مگر یہ اللہ کا چراغ ہے، پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا. اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کا حافظ ہے، ناصر ہے. عرفہ کا دن ہیبت طاری کرنے والا کیوں ہے؟ وہ ایک میدان ہے. سنو حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ ينزل اللہ الى السماء الدنیا فیباہی بأہل الارض اہل السماء فیقول شغثا غبرا ضاحین جاؤوا من كل فج عمیق يرجون رحمتي فلم يروا عذابي فلم ير يوم
اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن سے زیادہ افضل کوئی دن اللہ کے نزدیک میں نے نہیں دیکھا، آج کے دن سے زیادہ افضل دن دیکھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان والوں کو بتا کر کے زمین والوں پر فخر فرماتا ہے۔ یہ زمین والے کون ہیں؟ ہم لوگ۔ زمین والوں کو دکھا کر اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتا ہے ملائکہ کے سامنے، اور یوں ارشاد فرماتا ہے یہ دیکھو بکھرے بالوں سے پراگندہ چہرے کے ساتھ تھکان میں چور، سورج کی تمازت اور چلچلاتی دھوپ کو سہتے ہوئے میرے دربار میں کھڑے ہیں۔ اے ملائکہ یہ چاہتے کیا ہے؟ دیکھو یہ سب کے سب پکار رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ میری رحمت کی امید میں آئے ہوئے اور وہ میرا عذاب نہیں دیکھ رہے، لیکن اے ملائکہ میں نے ان کی اس حاضری کو قبول کیا اور ان کو ایسا پاک کر دیا جیسے وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں فَلَمْ يُرَى يَوْمٌ اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ، آج کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والا دن میں نے دیکھا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں آج سے زیادہ۔ اور ایک بات ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں یہ بات، یہ عرفہ کا میدان مکہ مکرمہ میں پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں اور سب کی بخشش کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ پورے دنیا والے جو ہم لوگ دور ہیں جو جا نہ سکے، ان کا کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کری کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں یہ جو آپ نے فضیلت بیان کی ہے کہ عرفہ کے دن جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اور وہ اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما ہی دیتا ہے۔ یہ جو فضیلت آپ نے بیان فرمائی عرفات کے میدان میں موجود سارے لوگوں کے لیے ہے یا پھر دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کے لیے؟ اس صحابی رسول نے یہ سوال ہمارے جانب سے کر لیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دنیا کے کسی کونے میں مسلمان ہو اگر وہ رب تعالیٰ سے آج کے دن مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاجیوں کے ساتھ ہی بخشش فرما دیتا ہے، حاجیوں کے ساتھ جو عرفہ کے دن وہاں پر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ آج کے دن کی یہ فضیلت ہے میرے عزیز۔ کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کے متعلق کچھ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ التي قبلها وما بعدها، یہ آج کا دن جو موجود ہے فرماتے ہیں آج سے پہلے والا ایک سال اور آنے والا بعد کا ایک سال، یہ سارے گناہوں کے کفارے کا ایک دن ہوتا ہے، ایک دن، یہ سارے پچھلے ایک سال اگلے ایک سال، لیکن یہ سب چیزوں میں شرط ہے اس کا ایمان، اس کا یقین، اللہ کی ذات پر اس کا ایمان اور یقین کیسا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتا ہے۔ لوگ اس کو ہلکے میں لیں تو پھر وہ ہلکے میں ہی رہ جاتا ہے، اور اگر اس کی عظمت اس کے دل پر ہے تو یقیناً وہ عظمت کیا بھی جاتا ہے۔ آج کے دن کے سلسلے میں یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دین اسلام سے زیادہ کامل یا اس سے زیادہ غالب کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کامل فرمایا، ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر میں جانے تک انسان کے ہر مسئلے کا حل دین اسلام میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا بیان اس میں واضح طور پر کر دیا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز یا کوئی تر چیز ایسی چھوٹ ہے ہی نہیں جو قرآن میں بیان نہ کی گئی ہو، ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم